الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ چند آیات کا تجزیہ کریں گے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63 and 64 ہے. ان آیات میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آج ہم اسٹڈی کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت نعمتیں دی ہیں، بہت ساری ہم لوگوں پہ فضیلت کی ہے، ہمیں انعامات دیے، ہمیں بہت سارے گفٹ دیے. لیکن اگر آپ ایک چیز سوچئے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا گفٹ کون سا ہوگا، اتنا بڑا گفٹ کہ وہ ہم اگر ان آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ اس سے بڑا گفٹ ہمارے لیے زندگی میں کوئی اور ہو نہیں سکتا. پاک میں ایک چیز جو ہم نے آج 3 آیتیں دیکھنی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو سمجھے یہ بات کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی جو اس دنیا میں آپ کے مطلب اثر و رسوخ والا کوئی آرمی آفیسر ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی بندہ پرائم منسٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی چیز، آپ کو کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی آپ کی نظر کے اندر. آپ کے لیے ہوگا یار یہ سب چیزیں اہمیت بالکل ان کی زیرو ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی چیز، ایسی سپر پاور ہے کہ بڑے سے بڑے ملک جو سپر پاور اپنا کلیم کرتے ہیں وہ بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ جو گفٹ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ گفٹ کس چیز کا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کا گفٹ. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے اندر، تینوں آیات کے اندر ہم لوگوں کو ایک ایسا گفٹ دیا ہے جس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو سمجھے ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں مل سکتی ہے. اور بڑی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اسٹیپس بتائے ہوئے کرنے کے لیے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو نا چند ایک نشانیاں بتا رہے ہیں، ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو گیج کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ کیا وہ ہمارے اندر وہ جو اولیاء اللہ ہے، جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتائی ہیں کہ یہ 2 نشانیاں ان کی ہوتی ہیں لازمی. اگر یہ 2 نشانیاں ہیں تو گمان غالب ہے کہ وہ بندہ جو نا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. وہ میرے اندر اگر ہوں گی میں اس کو ٹٹول سکتا ہوں اپنے اندر، اگر کسی دوسرے بندے میں اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں یار اس میں یہ 2 چیزیں بڑی اچھی. اس کو نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھنا اور نہیں یار تیرے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہے تو یہ بندہ تو اولیاء اللہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم بیٹھ جائے رجسٹر لے کے کہ یار یہ کون سا بندہ ہماری زندگی میں اولیاء اللہ نہیں ہے. نہیں، اس لیے نہیں ہے. یہ ہماری اپنے لیے کہ ہم لوگوں نے یہ 2 چیزیں، 2 نشانیاں اگر ہیں تو اس کو امپروو کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرنی ہے. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یہ 2 نشانیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو سمجھے ہم لوگ جو ہے اس کا مطلب اگر وہ نظر آتی ہیں ہمیں کسی نہ کسی زمرے میں، کوئی اس کی اسپارک، کوئی اس کی لائٹ نظر آتی ہے، مطلب کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے اس وہ جو دوستی کے جو کیٹیگری اس میں ہم کہیں نہ کہیں شامل ہو سکتے ہیں. وہ 2 کیا چیزیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا خوف ولا هم يحزنون. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، پہلی چیز. اور دوسری چیز ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا حزن نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو، بڑا اسے بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا نا فارمولہ ہمارے پاس کہ ہم جو بھی چیز زندگی میں ہمارے پاس آتی ہے اس کا ہمیں کسی بھی زمرے میں خوف ہوتا ہے. کچھ بھی، کوئی اگر بیماری کا خوف ہو گیا، دولت چھن جانے کا خوف ہو گیا، اولاد کے چھن جانے کا خوف ہو گیا، پریشانی کا خوف ہو گیا، فقر کا ہو گیا، فاقے کا ہو گیا، کوئی بھی چیز چھن جانے کا خوف ہو گیا، کوئی کسی آفت کے آ جانے کا خوف ہو گیا، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی بم نہ پھینک دے، کوئی وہ ہمارا بگاڑ نہ لے، یہ ملک ایسا نہ کر دے، فلاں ملک ایسا نہ کر دے، کوئی چودھری ایسا نہ کر دے، کوئی بدماش ایسا نہ کر دے، کوئی پولیس والا ایسا نہ کر دے. ہم لوگ یہ سارے خوفوں کے اندر جو نا گھرے رہتے ہیں. اس کی ایسی قسم کی گنجل ہوتی ہے، اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے کہ ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. یہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیں توڑ کے باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو خوف کی دیوار ہے، خوف کا جو ہمارا خول ہے نا، اس کو توڑیں گے، اس کے اندر سے نکل آئیں گے
تو اس کا مطلب ہم نے پہلی جو نشانی ہے اس کو اچیو کیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر سے بن اس کی روشنی نظر آنی شروع ہو سکتی ہے. پھر کسی کا خوف نہیں, کسی شخص کا خوف نہیں, کسی انسان کا خوف نہیں ہونا چاہیے, کسی دنیا میں ہستی کا خوف نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آپ کو یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ, کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ہم نے پچھلے درس میں ڈسکس کیا تھا, کسی شخص کی حیثیت نہیں اللہ کے سوا. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے, اگر نقصان پہنچ گیا تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا. پہلی چیز یہ ہمارے اندر اگر نشانی ہے, نشانی موجود ہے, اس کا مطلب کہ ہم لوگ ایک پہلی جو نشانی ہے اس کو میٹ کریں. دوسری چیز یہ حزن کی, کہ کوئی پریشانی آپ کو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ لاس ہو گیا, کوئی چیز آپ انسان پریشانیوں کے اندر گھرا رہتا ہے, اس کے اندر سوچتا رہتا ہے, اسی سوچوں کے لوپ کے اندر رہتا ہے آہستہ آہستہ یہاں تک کہ اس لوپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ پریشانی کا جو عالم ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں بھولنے کی عادت ڈالی ہے, بھولنے کی فیسلٹی دی ہے. آج کسی عورت کا, کسی بندے کا بچہ فوت بھی ہو جاتا ہے نا, بچے سے فوت ہونے سے تو بڑا کوئی غم نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی ہمیں وہ ڈالی ہے, ایبلٹی دی ہے الحمدللہ. لیکن ہم جب نہیں بولتے, اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری کیے رکھتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, کوئی کسی سے سمپتی لینی ہے, کسی کیا کرتے ہیں, ہم اس چیز کے اندر اگر مسلسل رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگ دوسری جو نشانی ہے اس کو میٹ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کی. یہ دونوں نشانیاں ہیں. عملاً کرنے والی چیز تو ہے اس کے اندر اپنی جگہ پہ, لیکن یہ دو نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کا دوست ہیں یا نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے جو ہے یہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں, کیا آپ کے اندر نشانی نظر آ رہی ہے, کیا نہیں آ رہی. اب عملاً کیا کرنے والی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں دو کرو گے. صرف دو چیزیں کرنی ہیں. پہلے تو ہمارے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے, بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اتنا بڑا کہ ہم کہتے ہیں یار ولی اللہ تو جو نا وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے وہ کیے ہوتے ہیں, کتنی باتیں کی ہوتی ہیں, وہ کتنے معاملات کیے ہوتے ہیں, کتنے حج کیے ہوتے ہیں, کتنے عمرے کیے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں انہوں نے لگائی ہوتی ہے. اس کے بعد میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اولیاء اللہ. ہم وی آر نو ون ٹو جج اینی ون. وی کی ناٹ سے کہ یہ بندہ اولیاء اللہ ہے, یہ بندہ نہیں ہے. یہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی کسی بندے کو نہیں بتا ہوتا کہ یار یہ اولیاء اللہ ہے کہ نہیں ہے. یہ جو دوسری آیت ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جو نا کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. یہ ہمارے سائیکولوجیکلی بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان میں آ نہیں سکتے, چلو لیٹس پک انادر پاتھ, جس پہ ہم اس پاتھ پہ چلیں گے کہ ہم لوگ تو عام لوگ ہیں, ہم یہ تو اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے, اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے کام ختم. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ہمیں یہ دونوں نشانیاں بتا دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نہیں کرنے کے لیے کہا. یہ نہیں کہا کہ آپ 40-50 سال تک یہ چلا کرو گے, فلاں کرو گے تو پھر آپ میری کیٹیگری میری دوستی میں آؤ گے, ادروائز میں دوست نہیں ماننا آپ کو. یہ چیزیں کرو گے تو میری دوستی میں آؤ گے. یہ ہم انسانوں کا کام ہوتا ہے کہ یار یہ 10 چیزیں کر کے آؤ تو پھر میری دوستی میں آؤ گے, ادروائز ہماری دوستی شوستی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں جو دو چیزیں ان کو چاہیے, انہوں نے دو چیزیں بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی. اس کے بعد میں آپ نہیں جج کر سکتے کہ یار یہ بندے کی لمبی داڑھی ہے, چھوٹی داڑھی ہے, یہ بندہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بندہ پینٹ شرٹ میں جا رہا ہے تو یہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بندے نے سفید رنگ کا کپڑے نہیں پہنے, یہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. anyone and everyone can be the دوست of اللہ. اس کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ پہلی چیز کیا ہے, وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ, اللہ کی وحدانیت پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. مطلب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے, ایڈمٹ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کہتے ہیں یار ہم یہ تو میں بھی کر رہا ہوں, میں کہوں گا جی میں تو بالکل ایمان والا کام تو میں نے کر لیا, یہ تو میں ایمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لے آیا میں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان ہو تو آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے, پتہ لگے گا یار ہم تو کسی زمرے میں آ ہی نہیں رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان جب ہوتا ہے وہ چیز نظر آتی ہے آپ کو واضح طور پہ, آپ کے عمل سے, آپ کی سوچوں سے, آپ کی باتوں سے. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہے, وہ میرا اللہ ہے, پہلی چیز. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, آپ یتقون, آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ تقوی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ڈرتے بھی ہیں اللہ سے, اللہ سے ڈرنے کو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, ان کے ناراضگی کے خوف کو بھی آپ تقوی میں لیتے ہیں. کئی لوگ جنا کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ مخلص ہونے کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مخلص ہیں, اب کسی دوسرے شخص کے ساتھ تو ہم اس کا مطلب اس کے لیے وہ کریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کریں. اب مخلص ہونے کا مطلب, مخلص ایک بڑا سمپل سا لفظ ہے, لیکن مخلص اور خلوص ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں امپیورٹی نہیں ہوتی, ایک اتنی سی بھی امپیورٹی نہیں ہوتی. یا آپ ہیں یا نہیں ہیں. سچ جھوٹ میں آپ تھوڑی بہت ملاوٹ کرتے ہیں نا, لیکن خلوص میں آپ کی ملاوٹ آ گئی تو وہ مخلص نہیں رہا شخص آپ کو, بے شک وہ اتنی سی ملاوٹ ہوگی. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنا ہے. یہ دو چیزیں آپ نے کرنی ہے, خالی ایمان لے کے آنا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. یہ دو چیزیں کر لیتے ہیں
سمجھے آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے. اب اللہ کے دوست بن گئے پھر آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی شخص کی ضرورت نہیں, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا ہے ہوئے نہیں ہوتا ہے نہ ہوئے, آپ کو صرف اللہ تعالیٰ مل گئے نا. اللہ سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی, پوری کائنات, پوری دنیا, پوری جتنی بھی گلیکسیز ہیں سب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے. اب ہم نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے, ہم ایک ناچیز چھوٹی سی چیز ہیں, لیکن ہم لوگ بھی اتنی بڑی ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا ہوا دوستی کرنے کا, لیکن ہم لوگوں نے اس کے بہانے بونے بنا لیتے ہیں, لیکن ہم دوستی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں کہ ہم ان سے دوستی کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے, نہ کریں مجھے, کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری دوستی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی. اللہ تعالیٰ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, حالانکہ یہ اٹ سیلف اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے دوستی کر لیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یار یہ لوگ شارٹ ویژن ہیں, ہم لوگ انسان بڑے شارٹ ویژن ہیں, تھوڑا سوچتے ہیں, چھوٹا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بتایا, اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار یہ شارٹ ویژن ہے, ان کو اس کے حساب سے تھوڑا سا انسینٹیو تو دوں. اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکے نہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو, اپنی بات کو, کہیں بھی بات کو تبدیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی بتانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, تو بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پھر انسسٹ کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں نا کہ میں اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتا. یہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کو دنیا میں خوشی وہ ملے گی, کامیابی ملے گی, خوشی ملے گی, جتنی بھی آپ کو بشارت یہاں پہ مل رہی ہے وہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گی, دنیا میں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ذالک هو الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی. کوئی یہ نہ سوچے کہ یار ہم لوگوں کو کسی سپر مارکیٹ کے اندر کسی نے کہا تھا یار آپ فلاں جگہ سے یہ 10 چیزیں اکٹھی کرو تو میں آپ کو اینڈ میں سپر مارکیٹ کی طرف سے گفٹ ملے گا. گفٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی اینڈ میں کھلونا پکڑا دیں گے, جی یہ گفٹ تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں, خالی یہ نہیں کہا آخرت میں دے دوں گا. اللہ کی دوستی ملے گی تو دنیا میں ملے گی کامیابی اور آخرت میں ملے گی. یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھے. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی نور, کہ وہ لوگ جو میرے دوست ہیں, جو ولی ہیں میرے دوست ہیں, ان کو میں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہوں. ساری زندگی انتظار کرتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں یار اندھیرا ہی ہے, آگے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, زندگی گزر گئی, کیا کیا. ہمیں ایسی فیل آتی ہے انسان کو جب کبھی سوچے نا بیٹھ کے, تو انسان یہ سوچتا ہے, ہر بندہ سوچے اپنی جگہ پہ نا, تو انسان کو ایسی فیل آتی ہے کہ جب زندگی گزار لیتے ہیں نا ایک سرٹن ٹائم تک, پھر لگتا ہے ایک بڑا سا سمندر ہے, اس میں جو ہے نا ہم لوگ تیراکی آتی نہیں, کوشش کریں, ہاتھ پاؤں مارے ہیں اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے, اوپر رکھنے کی کوشش کریں, اچانک سے ایک دم سے تھوڑا سا ڈبکی لگتی ہے پانی کے اندر, ایک دم باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے یار یہ ساری زندگی کوشش کرتے کرتے گزر گئی لیکن اچیو کچھ نہیں ہوا. یہ وہ اندھیرے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہمیں اپنے کبھی اولاد کی شکل میں, کبھی کاروبار کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کبھی کسی شکل میں انسان کا لگتا ہے یار میں نے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ ہو گیا لیکن کچھ اچیو نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ دوستی نہیں ہے اللہ کی. ادھر ادھر کی دوستیاں, ادھر ادھر کے معاملات, ادھر ادھر کی سوچیں ہم کرتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں یار ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا. ہم لوگ دیکھو نمازیں تو پڑھیں, ہم فلاں تو کریں, یہ تو کریں, وہ تو کریں. اللہ تعالیٰ کی دوستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھیروں میں رہتے ہیں. وہ جس طرح ہے نا ایک اور آیت میں کہ قیامت کے دن لوگوں کا کئیوں کا نور اتنا ہوگا کہ وہ اپنی قدموں تک دیکھ سکیں گے, کئیوں کا اتنا ہوگا کہ وہ مدینہ سے مصر تک کے شہر میں جو نا ان کی نور جا رہا ہوگا. یہی ڈفرینسز ہے ہمارے کہ ہم لوگ جو نا وہ اس اندھیرے کے اندر رہتے ہیں, اس سوچوں کے اندر رہتے ہیں, اپنی معاملات کے اندر رہتے ہیں اور وہ اس چیز سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے جو ہماری وہ لمیٹیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے دوست ہوں گے ان کو میں اندھیروں سے نکال کے ان کو میں روشنیوں کی طرف ڈال دوں گا. اگر سوچیے دنیا میں بھی روشنی میں ڈال دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ روز قیامت میں اندھیرا ہوگا, بے تحاشا, اس پہ نظر کچھ نہیں آ رہا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر نور دے دیا, روشنی دے دی, کیا ہی بات ہے. اور دنیا میں بھی آپ پریشان رہتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے کریں کیا, اچیو کیا کریں, وہ کیا کریں, یہ کیا کریں, کام میں, چیزوں میں, زندگی کے معاملات, فیملی کے معاملات, آپ کو اللہ تعالیٰ روشنیوں پہ روشنیاں دکھاتے رہیں گے. اور وہ ایسی گائیڈنس ہوگی جو کسی انسان کی دکھائی ہوئی نہیں, اللہ کی دکھائی ہوئی ہوگی. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اس میں کامیابی ہے انشاءاللہ. ہم لوگ ایک چیز اور دیکھتے ہیں, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ اکثر یہ چیز سمجھتے تو ہے, سوچتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یار دوستی بھی کرنی چاہیے اور جناب ہمارے اللہ کے معاملات بڑے اچھے ہونے چاہیے. اور اکثر یہ آپ نے کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس ایک آیت کا مجھے مقصد سمجھ آیا
اصل میں ہم دعا کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعا کر تسبیح کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ تسبیح یہ ہم کرتے ساری زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. اصل میں اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اپنی زندگی کو جو نا میں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہم نے فلسطین میں ایک بندہ کھانا نہیں کھایا ہوا، اس نے کئی دن گزر گئے. ایک بچہ چھوٹا سا، بالکل پانی نہیں ہے، بغیر پانی کے جنگ، گھر ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، فیملی تباہ ہو گئی، سب ختم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس بچے کی جو زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے، اس دعا نے جس وقت اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور جو اس کا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کا جو ایمان ہے نا، اس ایمان کا لیول جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس کو اللہ کا دوست بنائے. ہم لوگ جب یہ تسبیح کرتے ہیں نا، اس کو اس کیفیت کے اندر ڈال کے اپنے اوپر جب کریں گے نا، تب ہمارے اندر ایمان بھی آئے گا اور تقویٰ بھی آئے گا. تقوی کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کی ایک ایسی ڈیفینیشن ہے کہ پہلے تو آپ نے ایڈمٹ کیا نا ایمان کے اندر، یا اللہ جی آپ ہی میرے اللہ ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہے. تقوی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو with no question ask, with no conditions, zero conditions. یہ نہیں کہ یہ ہوگا تو وہ کروں گا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسے کریں گے، ایسا نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے، یہ کیا کریں گے، میرے بس میں نہیں ہے. with zero questions asked, with zero conditions. اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ نے روک دیا تو روک گئے. اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، نہیں دل نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، یا سب مذاق اڑائیں گے، یہ برا کہیں گے، فلاں کہیں گے، یہ کریں گے، اللہ نے کہہ دیا. there is no care about anyone. آپ کی سمپل آپ کا فوکس صرف اور صرف ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، آپ نے اس پہ عمل کر دیا، سمجھو کہ جناب آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹل سبمیشن کر دیا. بالکل آپ کہتے ہیں with zero condition, zero کہتے ہیں کسی قسم کی جناب کوشچن، زیرو قسم کی آپ کی there is no nothing you're asking to اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کسی قسم کی وہ نہیں ہے آپ نے جس میں جناب کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی چیز آپ نے ڈالی ہو. اب اس میں اکثر لوگ کہیں گے کہ یار یہ جو چیز ہے یہ کرنا کہتے ہیں آسان نہیں ہے، کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ choose ابراہیم as a close friend. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ باقی سب جگہ پہ آ رہا تھا اولیاء دوست کے لیے، یہاں پہ خلیلہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب ہم سوچیں کہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولیاء اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا کہتے ہیں ان کے رتبے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کو خلیل اللہ وہ کیوں دے رہے ہیں، انعام کیوں دے رہے ہیں ان کو، اس چیز وہ کہہ کے کیوں پکار رہے ہیں ان کو، کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے کلوز فرینڈ ہے؟ ایک تو پہلے دو چیزیں نا، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دوست کہہ رہے ہیں، اور دوسرا کوئی خلیل اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو، جناب اولیاء اللہ کیوں نہیں کہہ رہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. اچانک ایک پرابلم ہو گئی، میں ہاسپٹل میں ہوں، ہاسپٹل میں دوستوں کو فون کرتا ہوں، دونوں کو کہتا ہوں کہ جناب یار پرابلم ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں ہوں تو ضرورت ہے. اب وہ ایک دوست کہتا ہے کہ جی کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، پرابلم کیا ہوئی ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ میں کوئی بندے سے بات کرتا ہوں، اس کو بھیجتا ہوں، وہ بھی آ جائے گا، پیسوں کی ضرورت ہے، بتاؤ، میں پیسے بھیجتا ہوں، جو بھی چاہیے اس کے مطابق میں بتاتا ہوں، میں ہیلپ کرتا ہوں، فکر نہیں کر، ٹینشن نہ لے، سب ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے، آپ جو نا اپنا کہتے ہیں دوسرا دوست، میں اس کو کال کرتا ہوں، کہتا ہوں یہی سیم بات، وہ لاہور بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم فون اٹھاتے ساتھ ہی کہتا ہے کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پریشانی ہے، چل میں آیا، میں ادھر سے نکل رہا ہوں تو مجھے آنے میں جو ٹائم لگے گا بس وہی لگے گا. وہاں سے نکلتا ہے 200-250 کی سپیڈ لگاتا ہے، رستے میں فائن کرواتا ہوا، زندگی کو جوکھوں میں ڈالتا ہوا اسپتال پہنچ جاتا ہے. پوچھ کے کہتا ہے کیا ہوا، کیا پرابلم؟ میں بتاتا ہوں یار یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، یہ وہ فکر نہ کر یار، صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا، بتا ہم آگے نا، میں آگے ہوں، فکر نہیں کر، جب بھی ڈالے گا ملے گا، مل کے کہے گا یار یہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مل کے کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اچھا ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا، تسلی دی یہ کیا وہ کیا. اب وہ ساتھ کھڑا ہے، اس میں چیزیں کرے. اب کہنے کو دونوں دوست ہیں، دونوں اچھے دوست ہیں، دونوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک برا دوست ہے. اس نے بھی پیسوں کی ہیلپ کر دی، فون کال کر دی، کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کر دی، وہ سب کچھ کر دیا. دوسرے نے بھی وہی کام کر دیا. دوسرا شاید اس میں ہو سکتا ہے اتنا نہ بھی کر سکتا ہوا، لیکن وہ بھی آگے دونوں دوست ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھوں، ہم لوگ اپنے دل سے سوچیں نا، تو جو دوسرا دوست ہے ہمیں بڑا اچھا لگے گا کہ یار اس نے وداؤٹ ایون آسکنگ اینی کوسچن، وداؤٹ سیئنگ کہ جنا یار میں کیسے، میں کیوں، کیسے آؤں گا، کب پہنچوں گا، لاہور میں ہوں، آنے میں ٹائم لگے گا، میری میٹنگ ہے، میٹنگ چھوڑ کے میٹنگ کے درمیان میں اٹھ کے فٹافٹ بھاگا، جان کو بھی جوکھم میں ڈالا، پیسوں کے بھی معاملات کو اگنور کیا، سب کچھ کر آ کے آخر پہنچ گیا، جو کچھ اس کا لگا سکتا ہے داؤ پہ لگا دیا اس نے. وہ دوست بہت اچھا لگے گا ہمیں لگے گا یار یہ بڑا اچھا دوست ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز اگر ختم ہو گئی، اللہ نے معاملہ ٹھیک کر دیا، ہفتہ گزرا، دوبارہ سے میں نے فون کیا اسی بندے کو، دوبارہ میں نے کہا یار یہ پرابلم، ایک اور پرابلم میں پھنس گیا ہوں، فلاں ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے یہ ایسی چیز ہو گئی. وہ پھر اسی سپیڈ سے اسی طرح سے بھاگا پھر سے واپس آیا، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ کہے پہنچا.
اور پہنچنے کے بعد اس نے بتایا جی یار ہاں تا کیا ہوا اس طرح کی. اب وہ پھر معاملہ ایسا ہو گیا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ. میری پوری زندگی میں اگر اس بندے کو جب مجھے ضرورت پڑی میں نے اس کو کال کی اور وہ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا میرے ساتھ, میری نظر میں وہ والا دوست زیادہ اچھا دوست ہوگا. وہ ایسا قریبی دوست ہوگا کہ مجھے پتا ہوگا یار میں, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا نا, اگر میں مشکل میں ہوں گا تو میرے ساتھ مشکل میں بیٹھا ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جائے گی تو میرے ساتھ پریشانی میں بیٹھا ہوگا. وہ ایسا دوست ہوگا. یہ وہ لفظ ہے, یہ وہ خلیل ہے اصل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, ایک بندہ ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے, مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے, ایک بندہ ہے جو آتا ہی نہیں. ایک کو میں دوست کو کال کی, اس نے فون اٹھایا, وہ تو دوست کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا نا. اس کو میں نے فون کہتا ہوں جب مجھے مشکل کے ٹائم وہ فون دیکھ کے سن کے اچھا پریشانی, اچھا میں کال بیک کرتا ہوں, میں ذرا بزی ہوں, اس کے بعد فون ہی نہیں کیا اس نے. وہ تو دوست ہی نہیں ہے, وہ تو نمازوں کے لیے نہیں آتا, حج بھی نہیں کرتا, عمرے بھی نہیں کرتا. وہ تو بندہ ہے, اس کا تو کہتے ہیں ایک عام شخص سے بھی برا حال ہے نا, کہ وہ تو ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, وہ تمام چیزیں کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی. وہ اس کیٹیگری میں آ گیا جو ولی کیٹیگری اللہ نے کہی ہے نا آ کے پہلے ولی میں. اگر وہ چیز مسلسل کرتا جا رہا ہے, اسی انٹینسٹی سے کر رہا ہے, ود نو کوسچنز آسک اور انکنڈیشنلی اسی محبت اور خلوص کے ساتھ کرتا جا رہا ہے, اس کو ہم کہیں گے خلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں نا ابھی, اب اس کو کمپیئر کریں گے آپ کو پتہ لگے گا یار یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالنے ہیں اور وہ ایک بادشاہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ جی ان کو آگ میں ڈال دیں. سامنے آگ ہے, اس میں اتنی آگ ہے کہ ان کو وہ پیچھے سے انہوں نے گلیل سا بنا کے اس کے اندر سے ڈال کے ان کو پھینکا گیا ہے. اب اتنی آگ میں پھینکنے سامنے نظر آ رہی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. ہم لوگ تو لاجکس نکالتے ہیں, کوئی دشمن پکڑ لے, فلاں پکڑ لے تو جھوٹ جائز ہے, فلاں جائز ہے, ایسے کریں گے, ویسے کر سکتے ہیں, ویسے کر سکتے ہیں. ان کے بعد بھی دلیلیں تھی نا, لیکن ٹوٹل سبمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے آگے بالکل ایسے جیسے اپنا سجدہ, اپنا متھا بالکل ان کے آگے ختم کیا. وہ ان کے اپنی مرضی, اپنی سوچیں, اپنا اوپینینز, ہمارے 50 اوپینینز, سب اوپینین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے زیرو کر دی, ایکسیپٹ کر دیا کہ اللہ, وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا بات کہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ, ان کو پتا تھا, وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ ایمان کی طاقت ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایمان کا ہونا ضروری ہے, وہ تقویٰ ہونا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے پورا کا پورا. وہ جا رہے ہیں آگ میں, ان کو پتا ہے اللہ پہ بھروسہ ہے. امیجن کرے صحرا ہے, بڑا صحرا, گرم ریت, وہ آپ کا موسم آج کل والا وہ ماحول نہیں ہے, کوئی گرینری نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے جائے. وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پوچھیں تو صحیح اللہ جی کون کیسے کریں گے, یہاں پہ کسی ایسی جگہ چھاؤں میں بھیج دیتا ہوں, کوئی چیز کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, انہوں نے کر دیا. کوئی اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نو کوسچن آسک کا مطلب کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے, کوئی چیز نہیں کرے, کوئی بحث نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی کچھ نہیں. اللہ نے کہا ہے کرنا ہے. پھر آپ امیجن کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو, جس ٹائم پہ ہمارا بچہ ہوتا ہے نا, بچہ جس ٹائم پہ جنا ہلکا سا کچن میں سے کوئی چھری لے آئے یا چھری کے پاس سے بھی گزرے, ہم لوگ اس کو ایک میل دور سے گزارتے ہیں, بھائی یہ چھریوں کے پاس, کینچی کے پاس, بچے اس کے پاس نہ جاؤ, اس کے پاس نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اپنے بچے کی گردن کے اوپر چھری رکھی ہوئی ہے اور چھری چلا دی ہے آپ نے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ جب انسان کو یقین اور تقویٰ ہوتا ہے نا, تب اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ یہ خلیل اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دوست ہے, بیسٹ دوست ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ, میں کہہ رہا ہوں سوچ نہیں رہا, لاجکس نہیں سوچ رہا, چیزیں نہیں سوچ رہا, میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کرتا جا رہا ہے, سوچ نہیں رہا, کرتا جا رہا ہے, اس کے اوپر عمل کر رہا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں اپنے اس کا خلوص کا, اپنے ایمان کا پتہ لگتا ہے. میں ابھی تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر. ہم جب کہتے ہیں نا ہمیں یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا, ہم مری جاتے ہیں, ہمیں اپنی گاڑی کی بریک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. بچہ جس ٹائم پہ ہم اس کو اچھالتے ہیں نا آسمان میں, وہ ہنستا ہوا واپس آتا ہے, اس کو اپنے باپ کے بازو پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے وہ تمام چیزیں آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے جائیں, آپ گنتے جائیں باری باری. آپ کو گھر کی اینٹ پہ بھروسہ ہوگا, ڈاکٹر کی قابلیت پہ بھروسہ ہوگا, دوائی کی وجہ سے شفاعت مل رہی ہے, آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا. آپ کو جو نا دنیا جہاں کی ہر چیز پہ بھروسہ ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کاؤنسلنگ پہ آپ کو بھروسہ ہوگا, آپ کو جو بزنس مین ہے اس کے جو ایکسپرٹیز پہ بھروسہ ہوگا, آپ کو سب چیزوں پہ بھروسہ ہوگا. صرف توکل نہیں ہے تو اللہ پہ نہیں ہے بس. آپ ایک طرف جو نا ہاتھ جوڑتے ہیں ڈاکٹر کے آگے, دوسری طرف جا کے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کے آگے. کیسے آپ اس کیٹیگری میں کسی شخص کو, کسی معمولی سے شخص کو, کسی ڈاکٹر کو, کسی ایس پی کو, کسی وکیل کو, کسی کو لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ مقام ہی اللہ کا ہے. جب وہ مقام اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا, تو ہم نہیں دے سکتے اس کو. دیں گے تو ہم پریشانی میں رہیں گے, ساری زندگی پریشانی میں رہیں گے,
مشکل میں رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے نکلیں، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ جناب پریشانی میں ہوں اور یار یہ بندہ تو بڑا تگڑا ہے، اس نے مجھے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اللہ سے تگڑا تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث میں کہتے ہیں، جب یہ پڑھتا ہوں حدیث میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنی بڑی پاور کو میں مس کیسے کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے whosoever shows enmity to a friend of mine, I shall be at war with him۔ کوئی شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب فرما رہے ہیں۔ امیجن کیجئے آپ جتنے مرضی بڑے دشمن کے سامنے ہوں، اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے دوستی اپنا لی، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی، تو اس کا مطلب ہم لوگ کسی مرضی بڑے چیلنج کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور کسی بندے نے آگے ہم نے وہ ولی والا رتبہ اچیو کر لیا صرف دو چیزیں اپنانے کے بعد، ایمان اور تقوی۔ یہ دو چیزیں ہم نے اختیار کر لی، باندھ لیں اپنے ساتھ، کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ولی کے ساتھ، میرے بندے کے ساتھ اگر کسی بندے نے دشمنی کی، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، دشمنی نہیں کروں گا۔ اللہ کی جنگ کو کون بندہ جھیل سکتا ہے؟ پھر اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی پاور ہو، میرے پاس سب سے بڑا ہو، کہتے ہیں جی پاور ہو، وہ ہو، کوئی بندہ جناب ہمیں ہلا نہ سکے، تو ہمیں اللہ کی دوستی لینی پڑے گی، اللہ کی دوستی اپنانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے سے دوستی کے لیے آؤ، لیکن ہم لوگ جناب بس اپنی کوتاہیوں میں، اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بس ہم لوگ نہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم وہ پورے طریقے سے آفرز دی ہوئی ہیں کہ یہ ایسے کرو، خالی دو چیزیں کرو تو میرے ساتھ دوستی ہو جائے۔ اس میں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے لیے انڈرسٹینڈ کرنا، سر میرے اللہ کے ساتھ دوستی ہے میری، پھر کوئی دنیا کا بندہ آئے گا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کے لیے بھی ہمارے لیے ڈرنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ڈرنا ضروری ہے بہت زیادہ۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو صحیح ہے، یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اب نارمل ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو صحیح ہے، اپنا کہتے ہیں اس کی بددعا بڑی لگتی ہے۔ کیوں لگتی ہے؟ اس کو یقین ہے وہ جو کہہ رہا ہے۔ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اس یقین سے ہمارے پاس خالی وہ یقین کی کمی ہوتی ہے، یقین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا بڑا ضروری ہے کہ یار ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جو میرے بندے کے ساتھ آگے سے دشمنی کرے گا، تو یہ ڈرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ اگر پھٹے بازی میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہم سے جنگ میں آ گئے تو ہم کہاں پہ جائیں گے، کدھر شکل چھپائیں گے، کس سے مدد مانگیں گے؟ کون بندہ ہے جو آ کے اللہ کے آگے کھڑا ہوگا دنیا میں آخرت میں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بندے کو لے کے آ جائیں، آ کے کہ بڑے سے بڑے بندے کو بھی کہہ دیں اللہ سے بڑا تو نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ نے کر لی، اللہ کی دوستی میں آگے، اللہ کی دوستی میں آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا جی میں روشنی میں سے بھی نکال دوں گا، میں آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی بندے نے وہ کیا میرے ولی کے ساتھ تو میں اپنی جنگ کروں گا، تو اللہ سے بڑا تو نہیں ہوگا۔ اس چیز میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سوچ نہیں سکتے کہ کون بندہ ولی ہے کہ نہیں، وہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لی۔ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر رکھیں ہمیشہ کہ اس کا مطلب یہ بندہ وہ ہو سکتا ہے۔ ہم آتے ہیں واپس اس پہلی آیت کی طرف جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 64 پڑھی ہے سورہ یونس کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں بھی آپ کو خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا میں خوشخبری دیکھیں تو کیا ہے؟ پہلے تو ان کی زندگی کے اندر ان کی کتنی عزت بڑی ہوگی کہ جس ٹائم ان کو آگ میں پھینکا گیا اور آگے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیا ہیبت بیٹھی ہوگی دشمن کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کہ یار آگ اتنی دہکتی ہوئی آگ کے اندر سے وہ چلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ امیجن کیجئے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے لیے آج بھی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہماری نماز کے اندر کہ یا اللہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اور ان کے اوپر ان کے درود بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ ایک شخص ہمارے مرنے کے بعد دعا کرنے والا ہو نا، ہم کہتے ہیں یار ہماری آخرت سنور گئی۔ ہزاروں سال ہو گئے اور ہم لوگ آج تک دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، سوچ کے کھڑے ہوئے اگر کہ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری چیزوں کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ کو رسپانسز ملنے شروع، آپ کو فزیکلی نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ دو چیزیں اپنی زندگی میں ہمیں اپنانی ہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا توکل، اور اس کی ایفیکٹس کیا آئیں گے جب آپ کو پتا ہوگا میرا اللہ میرے سامنے موجود ہے۔ آپ کو پہلی جس طرح انہوں نے کہا تھا نا نشانی جو تھی خوف والی، آپ کو خوف نہیں ہوگا، آپ کو کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے۔ تھوڑا ٹائم میں اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالیں گے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈالتے تھے، وہ ڈالیں گے، اس کا حل نکالا ہے گا اس کے لیے۔ اس کے بعد میں ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دیں گے، ہر مشکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین، لیکن آزمائش ضرور آئے گی۔ اس آزمائش میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے، توکل ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ نے کر لی، اللہ کی دوستی میں آ گئے۔
اللہ کی دوستی میں آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا جی میں روشنی میں سے بھی نکال دوں گا, میں آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی جگہ غلطی کوتاہی کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور کہیں بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اور میری بخشش کریں. میرے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ سے دعاؤں کا منتظر رہوں گا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.